بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. کسی بشر کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کتاب کا علم اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ ان چیزوں کے بعد لوگوں سے یوں کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم سب میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن اس کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ یوں کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، ربانیین، تم رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، بس سبب اس کے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو، اور بما کنتم تدرسون، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں یہود اور نصارہ دونوں کا ملا جلا تذکرہ چل رہا تھا، ان کی قباحت، شناعت، کہ کس طریقے سے انہوں نے وقت کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران پریشان کرنے کی کوششیں کی، اور کس طرح انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے وقت کے نبیوں کی بھی بات نہیں مانی۔ اس کا تذکرہ کل میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس آیت میں اس کا جو شان نزول ہے وہ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام یہود اور نصارہ کے مجمع سے خطاب کر رہے تھے، نجران کے لوگ بھی موجود تھے، کچھ یہودی بھی بیٹھے ہوئے، تو جب آپ نے ان کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی کہ میری اطاعت کرو، مجھے مانو، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو اس پر ایک شخص کھڑا ہوا یہودیوں میں سے، جس کا نام ابو رافع قرظی، یہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو رب مانتے ہیں، کیا ہم بھی تمہیں اسی طرح رب مان لیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بات کو سن کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ پہلی بات تو عبادت اور اطاعت میں بہت فرق ہے۔ عبادت کرنے کے لیے میں نے کبھی نہیں کہا، نہ کسی نبی نے کہا، اور نہ کوئی نبی اپنی عبادت کے لیے کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس کو منتخب کرے، چنے نبوت، رسالت، حکمت کے لیے، تو اس کا کام ہوتا ہے اللہ کے در پر لوگوں کو جھکانا۔ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرانے لگے، بلکہ نبی کا کام اس کے فرائض میں سے ہے کہ لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانا، جیسا کہ حضرت ربعی بن عامر فارس جو
رستم کا دربار تھا، وہاں پر جب گئے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر یہ صحابی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عبادت سے نکال کر کے، لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی کے اندر لے کر کے آئیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو خود خدا بن بیٹھے ہیں، اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتے ہیں، تو لوگ ان کے سامنے نہ جھک کر کے اپنا سر، اپنی پیشانی اپنے مالک، اپنے رب کے سامنے جھکائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو ہر نبی نے یہی کام کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، جتنی بھی آیات آپ پڑھیں گے ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی سکھائیں کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ تو تم جو اعتراض کر رہے ہو نبی کے اوپر کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی عبادت کروانا چاہتے ہو، تو اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے، ما کان لبشر، کسی بشر، کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ خاص طور سے اللہ نے اس کو حکمت، نبوت، دانائی، کتاب عطا فرمائی ہو، ان کی روشنی میں مقصد تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے۔ تو نبی کیسے لوگوں کو اپنے سامنے جھکا سکتا ہے؟ فرمایا ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یوں کہے کہ تم ہماری پوجا کرو، کونو عبادت لی، ہمارے بندے بن جاؤ۔ توبہ توبہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں رد ہے ان لوگوں پر کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے ایک جھوٹا الزام یہ گھڑا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میری عبادت کیا کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے، کوئی نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ سورہ مائدہ اس کے آخری رکوع کے اندر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ کیا تم نے ہی کہا تھا یا تمہاری والدہ نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو؟ تم نے کہا تھا لوگوں سے۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے، قال سبحانک، الہی آپ کی ذات پاک ہے، اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو آپ کو تو معلوم ہے ہی ہے، آپ تو علام الغیوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی۔ پھر یہ گڑبڑ کہاں سے داخل ہوئی نصرانیت کے اندر؟ تو سینٹ پول جو تھا، جس نے عیسائیت کے اندر بہت زیادہ ترمیم کی ہے، اس نے اصل میں انجیل کو بدلا، اس نے عیسائیت کو بالکل پٹری سے اتار کر کے دوسری طرف لے کر کے چلا گیا، تو سارا کام اس نے خراب کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کسی بشر کا یہ کام نہیں، بشر سے مراد خاص طور سے وہ نبی ایؤتیہ اللہ الکتاب، اللہ نے جس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، پھر وہ لوگوں سے یوں کہے۔ آپ دیکھیے، اگر دنیاوی اعتبار سے ملک کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر کسی اس انسان کو کوئی ذمہ داری سونپے کہ تم کو ہم فلاں ملک کا وہ بناتے ہیں، سفیر بناتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے وہ جو سفیر ہوتا ہے، جو دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ ملک کی بات کرے گا، کیونکہ سفیر اسی کو بنایا جائے گا جو ملک کی پالیسی کو جانتا ہو اور اپنے بڑوں کے ٹچ میں رہ کر کے ان کی باتوں کو وہاں جا کر کے نقل کرے۔ ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ اور جو شخص جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ اپنی منمانی کرے گا، ہماری پالیسی کو نہیں جا کر کے نقل کرے گا، تو اس کو باغی سمجھا جاتا ہے۔
تو اللہ رب العزت اگر کسی کو نبوت کے لیے، حکمت دانائی کے لیے چنے اور پھر وہ آ کر کے دنیا میں اپنی تبلیغ شروع کر دے کہ میری پوجا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، اللہ نے انتخاب صحیح بندے کا نہیں کیا، اس میں تو اللہ کے اوپر بھی اعتراض لازم آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کسی نبی نے آدم سے لے کر حضور تک کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہماری عبادت کرو، کبھی نہیں دی۔ تو اس میں عیسائیت کی بھی تردید ہو گئی کہ انہوں نے عیسیٰ پر جھوٹا الزام لگایا۔ اسی طریقے سے جناب نبی علیہ السلام سے صحابہ نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے نبی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپس میں بھی سلام کرتے ہیں، تو آپ کی اصل میں کچھ امتیازی شان ہونی چاہیے تاکہ آپ کا مقام بڑا ہے تو الگ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلام ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ سلام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے جھکے، آپ کو سجدہ بھی کریں۔ یہ کس نے کہا؟ صحابہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ، بس ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، یہی کافی ہے۔ جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کہ کوئی مخلوق کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں چونکہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، اس لیے شوہروں کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں وہ کان کھول کر کے گریبان میں اپنے جھانکے کہ جو لوگ مردوں کے سامنے قبروں پر جا کر کے آستانوں پر جھکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور بڑے بڑے قبرستانوں کے اندر انہوں نے مزار بنا کر کے ان کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ایک بڑا شرک ہے۔ زندگی میں کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں، موت کے بعد تو بدرجہ اولا جائز نہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جھک کر کے سلام کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جھک کر کے سلام کر دیتے نا، السلام علیکم، اس طرح جو اگر جھک رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ سلام کھڑے کھڑے کرو، سیدھے ہاتھ کے اشارے سے کرو، کوئی بات نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جھک کر کے سلام کرتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آیت کا ماحصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تم جھوٹا الزام نبی پر لگا رہے ہو کہ تم اپنی عبادت کروانا چاہتے ہو۔ اے محمد، فرمایا کہ کوئی نبی میرے علاوہ مجھے تو چھوڑ دو، جس کو اللہ نے حکمت نبوت دی ہو وہ کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہماری پوجا ہماری عبادت کرو، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ یہ لوگ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء کو خدا بنا دیا تھا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو حضرت عدی ابن حاتم تائی کے بیٹے یہ نصرانی تھے، نصرانیت سے ایمان قبول کیا، تو ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایک سوال کرنا ہے، قرآن نے ہم پر یہ ایک اعتراض کیا ہے کہ ہم اپنے علماء کو رب بناتے تھے، تو ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے تھے، یہ اعتراض کہاں تک صحیح ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے عدی یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء اگر کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو کیا تم اس کو حلال مانتے تھے؟ نہیں کہ جی مانتے تھے۔ کہ اگر وہ حرام کہہ دیں کسی چیز کو کہ حرام بھی مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حلال اور حرام، جائز ناجائز کی اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی عالم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کہا ہے اور عالم اس کو حلال کہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے جائز ناجائز کی اتھارٹی علماء کو بنا لیا تھا
تو اس کا مطلب یہی ہے جو کام رب کرتا ہے وہ کام وہ کر رہے تھے اور تم ان کو مان رہے تھے، اتباع کر رہے تھے، ان کے فالوورز تھے، اس لیے اسی کو قرآن نے کہا ہے تو ہم نے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ جو ائمہ کا اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، تو ان کو حلال حرام کی اتھارٹی نہ ہم نے دی ہے نہ اللہ نے دی ہے، بلکہ وہ شریعت کی حلال چیزوں کو حلال بتاتے ہیں، حرام چیزوں کو حرام بتاتے ہیں۔ اپنی طرف سے ان کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال۔ یہ کام تو صرف اللہ کا ہے، شارع کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ نبیوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ربانیین، رب والے بن جاؤ۔ ربانیین کا جو ترجمہ ہے اور اس کی جو تشریح ہے اس میں بڑے مختلف اقوال ہیں۔ خلاصہ سب کا یہ ہے، بعض نے فرمایا جیسے حضرت علی ابن عباس کہ ربانیین کا مطلب ہے فقیہ ہو، عالم ہو، فقیہ دین کی گہری بصیرت اور عالم۔ بعض نے فرمایا کہ عالم ہو اور حکمت اور دانائی بھی اس کے اندر ہو، اس کو ربانی کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا علم ہو اور علم کے ساتھ تقوی، پرہیزگاری اعلیٰ درجے کی، اس کو ربانی کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا ربانی وہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے لے اور کسی سے اس فیض حاصل نہ کرے اور مخلوق تک پہنچائے۔ بعض نے فرمایا کہ ربانی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو۔ الغرض ربانی اس کی تشریح اور اس کی تعبیر میں مختلف حضرات کے مختلف اقوال ہیں، سب کے معنی قریب قریب ہی ہیں۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، تب ربانی بنتا ہے۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ ان کا قول ہے، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ قرآن کے بڑے مفسر تھے، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں اور بڑے عالم تھے۔ ان کے انتقال پر محمد بن حنفیہ نے کہا تھا کہ آج اس امت کا ربانی ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو ربانی کا مطلب جو علم میں عمل میں بڑا ہو، اس کو ربانی کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کہ نبی اپنی دعوت نہیں دیتے کہ لوگوں ہماری عبادت کرو، بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ تم سب رب والے بن جاؤ، یعنی علم اور عمل میں بہت بڑھ کر کے متقی، عالم، فقیہ، حکیم، دانا، سب کچھ بنو۔ کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ تم کتاب کو پڑھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، یعنی سکھاتے بھی ہو اور خود سیکھتے بھی ہو۔ تو خود کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کبھی کسی کتاب میں یہ بات نہیں آئی کہ نبی کی عبادت کی جائے، بلکہ نبی کی اطاعت کی بات آئی ہے۔ اطاعت اور ہے، عبادت اور ہے۔ ایسے ہی فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور کبھی کسی نبی نے یہ حکم نہیں دیا أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ مکے کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتلاتے تھے، ان کا بھی رد ہو گیا یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ کہ اے قریشیو، اے مکے کے لوگوں، تم جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہو اور نبیوں کو ان کے مقام اور مرتبے سے گھٹاتے بڑھاتے ہو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اپنی خواہش ہے، کبھی کسی نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ چونکہ نبی توحید کے لیے آتا ہے، شرک پھیلانے کے لیے تھوڑی آتا ہے، وہ تو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ پورا شرک ہے، تو وہ شرک کی دعوت کبھی نہیں دیتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا ظلم ہے اور ظلم سے بچانے کے لیے آتے ہیں، وہ کبھی ظالم کا ساتھ دینے کے لیے نبی نہیں آتے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ کسی نبی نے تم کو اس بات کا حکم دیا أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، نبیین اور نبیوں کو اربابا، رب بناؤ۔ تو رب صرف رب ہی رہے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو رب بنانے کی اجازت نہیں۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا تم کو حکم کرے گا وہ کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، یا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تم کو، اگرچہ تم مسلمان نہیں،
لیکن بہرحال دعوت تو تم کو ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اسلام کے بعد کفر کی دعوت کسی نبی کا کام نہیں، نبی کا کام ہے توحید کی، اسلام کی دعوت دینا، وہ کفر کی دعوت کبھی نہیں دیتے۔ اور نبیوں کو، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ کھلا شرک ہے، کھلا کفر ہے، اس کی دعوت کبھی کسی نبی نے اور پیغمبر نے نہیں دی۔ تو ان آیات میں عیسائیت کا بھی رد ہے، یہودیت کا رد ہے۔ کیوں؟ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، یہ بھی بڑا شرک تھا۔ تو صاف فرما دیا کہ نبی جس کو اللہ کی کتاب، حکمت، نبوت ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یوں کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ کبھی انہوں نے اپنی عبادت کی دعوت کسی کو نہیں دی۔ جو ان پر اعتراض کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی توحید کی دعوت دی تھی، وہ ان پر کھلا الزام اور تہمت کر رہا ہے، اور وہ انتہائی ظالم ہے، چونکہ نبیوں کے خلاف بھی چھوٹی بکواس اور جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی، آپ کو بھی ایمان خالص، توحید خالص پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد کی جو آگے کی آیتیں آ رہی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے بالکل صاف طور پر فرما دیا کہ تم ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو۔ خود نبیوں کو تعلیم دی گئی تھی آخری پیغمبر پر ایمان لانے کی، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کو تو بدرجے اولا ایمان لانا پڑے گا۔ ان کی کتابوں میں خود ان کو کہا گیا تھا کہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا، اور اس کو باقاعدہ عہد اور میثاق سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 80 کی 80 بڑی اہم آیت ہے، اور یہاں سے جو مضمون چلے گا وہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی شہادت اور اس کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ انشاءاللہ یہاں سے شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔